السلام علیکم دوستو۔ جب یزید کی موت کے 65 سال کے بعد اس کی قبر کو کھولا گیا، دوستو دشمنان اہل بیت یعنی یزید، جس کی وجہ سے سانِ کربلا کا غمناک واقعہ وجود میں آیا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے 72 جانثار اہل بیت نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اس واقعے کو وجود میں آنے کے 65 سالوں کے بعد یزید کی قبر کو جب کھولا گیا، جی ہاں دوستو، کیا تھی یزید کی قبر کے کھولنے کی وجہ، اور کس جالے نے کھلوائی تھی یزید کی قبر، اور کیوں اور کیسے یزید کی قبر کو کھولا گیا، اور کیا ملا تھا یزید کی قبر کے اندر سے، یہ سارے واقعات آج کی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ سنیں گے، اس لیے ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ کیے بغیر بنے رہے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ یزید نے اپنی زندگی کے دور میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ یزید کے لڑکے لڑکیوں کی کل تعداد 17 بتلائی جاتی ہے، جس میں سے کل 12 لڑکے تھے اور اس کی 5 بیٹیاں تھی، لیکن یزید کو اپنے لاڈلے بیٹے معاویہ سے بے انتہا محبت تھی۔ دوستو یزید نے اس کی تعلیم اور تربیت بھی بڑے بڑے شہزادوں کی طرح کروائی تھی، اس لیے وہ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا ہی اس کا حقیقی جانشین بن جائے، گدی نشین بن جائے۔ جب یزید نے اپنے دوری حکومت کو سنبھالا تو فوراً اپنے 2 بیٹے خالد اور معاویہ کو اس دور کے بہترین استاد عمر المسعود کے مکتب میں تعلیم اور تربیت کے لیے 3 سال کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ استاد محترم امیر المسعود خوب جانتے تھے کہ یہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تعلیم اور تربیت پر خوب محنت کی تھی۔ یاد رہے سن ہجری 61 میں المناک واقعہ کربلا پیش آیا تھا تو استاد محترم شیخ مسعود کو بہت درد اور تکلیف ہوئی تھی۔ یہ آپ کا دل اہل محبت سے تڑپتا تھا، اس لیے شیخ نے یزید کے ان دونوں بیٹے کو عظمت اہل بیت سے خوب روشن کروایا تھا، خوب واقف کروایا تھا اور خود تربیت فرمائی تھی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا اور جگہ جگہ سے یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگی اور بھڑکنے لگی، اور دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے، یہ عجیب اتفاق تھا۔ دوستو واقعہ کربلا کے 2 سال کے بعد سن ہجری 686 عیسوی میں یزید جب عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو اس وقت معاویہ ابن یزید، جس کی عمر تقریباً 20 سال کی بتائی جاتی ہے، اس چھوٹی سی عمر کے اندر وہ تخت نشین ہوا تھا، اور جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو شیخ استاد محترم کی محنت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیق شروع کروائی تھی، پھر اس نے کربلا کی تحقیق شروع کروائی تھی اور لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا تھا۔ دوستو بعض روایت میں آتا ہے کہ معاویہ ابن یزید نے 3 مہینے تک حکومت کی تھی۔ اس کی زندگی کے 20 سال کی عمر جوانی کا دور تھا، اور یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ جب انسان کی امنگیں شادی کے خواب اور جوش عروج پر ہوتے ہیں۔ دوستو یزید کا جانشین ہونا پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اور تمام ناجائز اور جائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا اور بہترین وقت تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی خوب تحقیقات کی اور حالات اور ماحول کا بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس کو یہ پورا معلوم ہو گیا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم بھاری نقصان پہنچایا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہوا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، کون سا راستہ چنے کون سا راستہ نہ چنے، کیا حکومت کی بھاگ دوڑ میں تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کے بازار کو گرم رکھے، یا یہ تاج و تخت اور حکومت کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ دوستو کیا فیصلہ لیا تھا اس نے تو سنو، ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے سب شاسک کے ساتھ حکومت کے تمام عہدیداروں
اور گورنروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود ممبر کے اوپر جا بیٹھا اور اس نے اپنا خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانوں کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا، جب میرا باپ یزید کو تخت ملا تھا، جب حکومت ملی تھی، وہ اپنے اعمال اور اپنی بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس تخت پر قبضہ جمائے رہا، اور اس کا نفس اس کو بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، اس کی بری سوچ اس کو لے ڈوبی، وہ اتنا گر چکا تھا کہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا، اس نے خدا کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، اس کے لگتے جگر پر، اس کے دل کے ٹکڑوں پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے تھے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت ہی جلد ہی شرمناک زندگی کا خاتمہ وقت نے کر دیا تھا، کیونکہ اللہ نے ہر فرعون کے سامنے موسیٰ کو رکھا ہے، ہر مظلوم کے لیے مسیحا کو بنا رکھا ہے۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب اور کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا روٹ گیا اور وہ رونے لگا۔ جب دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے پھر کہا کہ لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا شوق اپنے گلے میں ڈال دوں گا، میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا تو وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو، میں اپنی بیعت سے تم لوگوں سے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہوں اور اپنی اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں طوفان برپا کر دیا، ایک شور مچ گیا۔ معاویہ بن یزید منبر سے نیچے اتر آیا، اس کی ماں اور اس کے دیگر عزیز و اقارب وہاں پر آ گئے تو سب نے دیکھا کہ وہ روئے جا رہے ہیں، تو اس کی ماں نے کہا کہ کاش تم حیض کا چچڑا ہی ہوتے، میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا انجام ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد بنو امیہ نے امی شہزادے مروان بن حکیم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق میں منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ امیر المسعود کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت اس کی کیوں کی تھی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا تھا، اور سن ہجری 684 میں عیسوی سن 685 تک مروان بن حکیم نے حکومت کی۔ پھر اس کے وفات کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان نے سن ہجری 685 سے سن ہجری 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کو سنبھالا، اور اس کے بعد سن عیسوی 705 سے سن عیسوی 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اس دور کے اندر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی۔ دوستو، اسی دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا، اور سن عیسوی 715 سے لے کر 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی تھی، اور سن عیسوی 717 میں عمرو بن عبد العزیز تخت نشین ہوئے، لیکن اس کو بھی زہر دے دیا گیا تھا، اور سن عیسوی 720 سے لے کر 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغدور کو سنبھالا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ تخت نشین ہوئے، سام بن ملک، عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور عیسوی سن 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس الٹ گیا، اور بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنی عباس کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے دونوں عباس کے ابو جعفر بن منصور اور اس کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے
بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسمیں کھائی اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعے میں شامل تمام کرداروں کی قبر کو کھود دیا گیا۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا تھا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور بعد میں اس کی لاش سولی کے اوپر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کے دنیا سے مر جانے کے 65 سال کے بعد جب اس کی قبر کو کھولا گیا اور اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں اس کو کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس میں لکڑیوں کی راکھ بھری ہوئی تھی، بدصورت کتے تھے اور ایک ہڈی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ اس ہی شاندار ویڈیو کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔